السلام علیکم دوستو، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے میم ساکن کے احکامات پڑھے تھے۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ میم کی کتنی صورتیں ہیں اور ان کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نون ساکن اور تنوین کے احکامات پڑھیں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کی کون کون سی صورتیں ہیں اور ان کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے نون کے احکامات۔ ٹھیک ہے جی، اس کی پہلی قسم تھی نمبر 1 متحرک۔ اس میں غنہ نہیں ہوگا، جیسے کانا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا۔ اب یہاں پر یہ جو الف ہے، یہ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کون سی الف ہے؟ یہ الف مدہ ہے، کیونکہ الف ساکن اس سے پہلے زبر آ گئی تو الف مدہ بن گئی، جس کو ہم نے 2 الف کے برابر لمبا کیا۔ کانا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی نون متحرک، اس کو ہم یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ دوسری قسم ہے مشدد۔ اس میں غنہ ضروری ہے، جیسے ان۔ یہاں پر نون کے اوپر شد آ گئی، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان۔ ایک الف کے برابر آپ نے ناک میں آواز کو لے کے جانا ہے، ان 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 ان۔ ٹھیک ہے جی، متحرک میں غنہ نہیں ہوگا، مشدد میں غنہ ضروری ہے۔ جس طرح میم کے اوپر اگر شد آ جائے تو اس کے اوپر غنہ ضروری ہوتا ہے، اسی طرح نون کے اوپر بھی اگر شد آ جائے تو یہاں بھی غنہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ دوستو، تیسری قسم ہے نون ساکن اور تنوین۔ لیکن ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نون ساکن کا تو آپ کو پتہ ہے کہ نون کے اوپر اگر سکون لکھا ہو تو نون ساکن ہے، لیکن تنوین کیا ہے؟ تنوین بھی آپ نے سیکھ لی تھی، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اور تنوین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے ان کے آخر میں نون کا ساؤنڈ آتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من، من اور من، ان تینوں کے آخر میں نون پڑھا جاتا ہے، نون کا ساؤنڈ آئے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی نون ساکن اور تنوین میں 4 ایسے فرق موجود ہیں جو کہ ہمیں جاننا ضروری ہے، تو آئیے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین میں فرق۔ دوستو، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نون ساکن لکھا جاتا ہے لیکن نون تنوین لکھا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے جی، اب جیسے یہاں پر من لکھا تو یہاں پر نون ساکن آپ نے لکھ دیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر نون تنوین میں لکھوں، میں من لکھتا ہوں تو یہاں پر نون تو نہیں لکھا جا رہا نا، صرف یہ سائن ہے، 2 زبر کے صرف سائن آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پر نون فزیکلی اس طرح نہیں لکھا نظر آ رہا آپ کو۔ تو پہلی قسم ہم نے پڑھی، پہلا فرق ہم نے یہ پڑھا کہ نون ساکن جو ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے اور نون تنوین اس طرح نہیں لکھا جاتا۔ ٹھیک ہے جی، دوسری قسم یہ ہے کہ نون ساکن اسم، فعل اور حرف میں آتا ہے، لیکن نون تنوین صرف اسم میں آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اسم کی مثال دیتا ہوں،
انعامن، اللہ تعالیٰ کا انعام انعامن. اور اسی طرح فعل کی مثال ینصرو ینصرو. دیکھیں یہاں پر میں نے نون ساکن کے پر غنہ نہیں کیا. حرف کی مثال من کانا. ٹھیک ہے جی. نون ساکن جو ہے وہ اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے اور حرف میں بھی آتا ہے. یہاں پر من جو ہے حرف ہے. ان کے میں آپ کو میننگ بھی بتاتا ہوں. انعام کا مطلب ہوتا ہے نعمت، ینصر کا مطلب ہے اس نے مدد کی. ٹھیک ہے جی، مدد کرنا یہاں پر فعل ہے. اور من کا مطلب یہاں پر ہے جو یا کون. من کے دو میننگ ہیں، جو بھی کہا جاتا ہے بعض دفعہ ترجمے کے لحاظ سے، اور کون بھی پڑھا جاتا ہے. یہاں پر من کا مطلب کون ہے، کون تھا. یہاں آپ نے سیکھ لی کہ نون ساکن کا جو دوسرا فرق نون ساکن اور تنوین میں ہے وہ ہے کہ نون ساکن اسم، فعل اور حرف تینوں میں آتا ہے. جیسے آپ نے دیکھ لیا اسم، فعل اور حرف تینوں میں نون ساکن موجود ہے. نون ساکن اور یہاں پہ نون ساکن. ٹھیک ہے جی. لیکن نون تنوین جو ہے وہ صرف اسم میں آتا ہے. اس کی مثال ہے حمیدن. حمیدن کا مطلب ہے تعریف کرنے والا. ٹھیک ہے جی. تو دوسرا آپ نے جو فرق جان لیا کہ نون ساکن جو ہے اسم، فعل، حرف میں آتا ہے، لیکن نون تنوین جو ہے وہ صرف اسم میں آتا ہے، وہ فعل اور حرف میں نہیں آتا. تیسرا فرق ان میں یہ تھا نون ساکن کلمہ کے آخر اور درمیان دونوں جگہ میں آتا ہے، لیکن نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے. تیسرا فرق جو ان دونوں میں یہ ہے کہ نون ساکن کلمہ کے آخر اور درمیان دونوں جگہ پہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور نون تنوین جو ہے وہ کلمہ کے صرف آخر میں آئے گا، وہ درمیان میں نہیں آئے گا. جیسے مثال کے طور پہ نون ساکن جو ہے کلمہ کے آخر میں آئے تو اس کی مثال ہے مسلمین. ٹھیک ہے جی. یہاں پر نون ساکن کلمہ کے آخر میں آ گیا. اور کلمہ کے درمیان میں جب آتا ہے اس کی مثال میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں، جیسے انعام. ٹھیک ہے جی. نون ساکن جو کلمہ کے درمیان میں آ گیا اس جگہ. تو نون ساکن جو ہے وہ کلمہ کے آخر میں بھی آتا ہے اور درمیان میں بھی آ جاتا ہے، لیکن نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے. جیسا کہ آپ نے پچھلی مثال میں بھی دیکھا حمیدن، یہ کلمہ کے آخر میں آ رہا ہے، یہ کلمہ کے درمیان میں نہیں آئے گا. چوتھا جو فرق ہے نون ساکن اور تنوین میں وہ یہ ہے نون ساکن وقفاً وصلاً، یعنی کہ وقف کی صورت میں بھی پڑھا جائے گا اور وصلاً ملا کے بھی پڑھا جائے گا. نون ساکن وقفاً وصلاً پڑھا جائے گا، لیکن نون تنوین صرف وصلاً پڑھا جائے گا. پڑھا جائے گا. نون ساکن اور تنوین میں جو چوتھا اور آخری فرق وہ یہ ہے کہ نون ساکن وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں پڑھا جائے گا. چاہے آپ اس کلمے کے اوپر وقف کریں یا چاہے آپ آگے اس کو ملا کے پڑھیں، آپ نون ساکن کو پڑھیں گے ہر صورت میں. نون تنوین جو ہے وہ صرف وصلاً پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں وہ نہیں پڑھا جائے گا. یہ میں اس کی مثال آپ کو وقفاً جو ہے وہ وصلاً نون تنوین کیوں نہیں پڑھا جائے گا وہ ہم انشاءاللہ وقف کے چیپٹر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. نون تنوین وہ وصلاً کیوں نہیں پڑھا جاتا وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے.
تو اس میں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. نون ساکن جو ہے وقفاً اور وصلاً پڑھا جاتا ہے. وقفاً کیسے پڑھا جاتا ہے جی؟ اس کی مثال آپ نے ابھی دیکھی تھی, مسلمین. یہ نون ساکن وقف کی آپ نے یہاں وقف کر دیا تو یہ پڑھا گیا. وصلاً کیسے پڑھیں گے؟ من کانا یؤمن باللہ. ٹھیک ہے جی, من کانا یؤمن باللہ. یہاں پر نون ساکن وصلاً وصل کی صورت میں یعنی آگے ملا رہے ہیں آپ, تو یہاں پر نون ساکن پڑھا گیا. وقف کی صورت میں بھی نون ساکن پڑھا گیا, لیکن نون تنوین جو ہے وہ صرف وصل کی صورت میں پڑھا جائے گا, وقف کی صورت میں اس کو نہیں پڑھیں گے. وصل کی مثال کیا ہے, یعنی کہ اس کو ملا کے جب پڑھیں گے تو اس کی کیا مثال ہے؟ جیسے حمید مجید, حمید مجید. یہاں پر نون تنوین ہے دو پیش کی, حمید مجید. اب میں نے یہاں پہ میم پہ گننا کیوں کیا؟ کیونکہ میم کے اوپر شد موجود ہے. حمید مجید یہ وصل کی صورت میں یعنی کہ جب آپ نے اگلے کلمے کے ساتھ اس کو ملانا ہے تب پڑھا جائے گا, وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا. دوستو یہ تو ہیں نون ساکن اور تنوین کے اندر فرق. یہ چاروں فرق آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ نے جیسا کہ سیکھ لیا کہ نون متحرک اس کی کیا مثال تھی, نون مشدد کی کیا مثال تھی. اب ہم پڑھتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کی کتنی حالتیں ہیں اور ان کی کیسے ادائیگی کی جاتی ہے. دوستو نون ساکن اور تنوین کی دو قسمیں ہیں, نمبر 1 غنہ اور نمبر 2 عدم غنہ. غنہ کب ہوگا نون ساکن اور تنوین پر؟ غنہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی, بریکٹ میں ان کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ یاد آ جائے, حمزہ, ہا, عین, حا, غین اور خا, یہ تھے حروف حلقی. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی یا لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ. دوستو نون ساکن کی دو قسمیں ہیں, نمبر 1 غنہ, نمبر 2 عدم غنہ. یعنی کہ ایک جگہ پہ غنہ کریں گے اور دوسری جگہ پہ نہیں کریں گے. غنہ کب کریں گے؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آپ کو یاد ہوں گے, میں دوبارہ ایک بار لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائیں, حمزہ, ہا, عین, حا, غین اور خا, یہ حروف حلقی. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں غنہ ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ انفسکم, یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد آپ کو فا نظر آ رہا ہے جو کہ ان حروف میں سے نہیں ہے, نہ تو لام را میں سے ہے کوئی, نہ حروف حلقی میں سے, تو یہاں پہ غنہ ہوگا. انفسکم. اب تنوین کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, کتاب مکنون, کتاب مکنون, کتاب مکنون. یہاں پر نون تنوین ہے اور اس کے بعد حرف حلقی نہیں آیا, لام را بھی نہیں آیا, یہاں پر میم آ گیا, تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا.
پہلے پڑھیں گے انفسکم، ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو لے جانا ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں. کتاب مکنون، یہاں پر کاف کو ہلانا نہیں کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. کتاب مکنون. دوسری قسم ہے عدم غنہ. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ منہم، اب یہاں پر نون ساکن ہے، میم نون زیر من، آگے اس کے ہا آ گیا جو کہ حروف حلقی میں سے، یہ دیکھیں منہم، یہاں غنہ نہیں کرنا آپ نے. اسی طرح من لدنہ، من لدنہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آ گیا جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ من نہیں پڑھ سکتے، غنہ نہیں کریں گے. من لدنہ آپ نے ملا کے پڑھ دینا ہے. اسی طرح را کی مثال من ربہ، را نون ساکن کے بعد آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے. دوستو یہاں تک آپ نے سیکھ لیا کہ نون کی 3 حالتیں ہیں. نمبر 1، اگر نون متحرک ہو تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. اگر نون مشدد ہو تو وہاں پہ غنہ ضروری ہے. تیسری قسم یہ ہے کہ نون ساکن اس کے بعد اگر حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، اور اگر ان حروف میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں پہ غنہ ہوگا. لیکن ان سب صورتوں کے بعد بھی 4 ایسے الفاظ ہیں قرآن مجید میں جو کہ ان رولز کے خلاف ہیں. وہ 4 الفاظ کون سے ہیں؟ الدنیا قنوان سنوان اور بنیان. الدنیا قنوان سنوان بنیان. اب دیکھیں یہ ان حروف ان قانونوں کے خلاف کیوں ہیں، کیسے ہیں. آپ نے پڑھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی اور لام را نہ ہو تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حروف حلقی بھی نہیں ہے، لام را بھی نہیں ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو یہاں پہ قانون کے مطابق غنہ کرنا چاہیے تھا. لیکن قرآن مجید کے اندر یہ 4 حروف ایسے ہیں جن پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتے. اس کو پڑھیں گے الدنیا قنوان، قنوان نہیں پڑھیں گے، سنوان، اس پر بھی غنہ نہیں کریں گے، سنوان نہیں پڑھیں گے، اور بنیان اس پر بھی غنہ نہیں کریں گے. حالانکہ ان 4 الفاظ کے اندر نون ساکن کے بعد حروف حلقی بھی نہیں ہے، لام بھی نہیں ہے اور را بھی نہیں ہے. یہاں پر غنہ کرنا چاہیے تھا لیکن کیونکہ یہ حروف مستثنیٰ ہیں اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. باقی پورے قرآن مجید کے اندر یہی قانون لاگو ہوں گے. متحرک کے اوپر اگر آپ نے غنہ نہیں کرنا، نون کے اوپر اگر شد ہے تو وہاں پہ غنہ ضرور کریں گے پورے قرآن مجید میں. اور پورے قرآن پاک میں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں کرنا، اور اگر حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں پر غنہ کریں گے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سبق سے بھی بہت فائدہ ہوا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ وقف کی صورتیں آپ کو سمجھائیں گے کہ وقف کس طرح کرتے ہیں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.